وہ ہندو ہیں، وہ ہندو کیسا وہ کیسا بھونکی حضور نبی علیہ السلام پہ حضرت ہیں. اب حضرت ان کی بھی اتنی ضرورت ہو گئی، لیکن کریے کی حضرت جی انہاں دلاں جو تیل ہی کوئی نہیں ہے. اتنے تو پٹرول دی ٹینشن پئی، اتنے تو بجلی دی ٹینشن پئی، اتنے تو ہی مہنگائی کو ڈری پھرن دے. پتہ ہی نہیں حضرت کتنا بڑا طوفان. یہاں اس دن ایک ریلی نکلی، میں جا رہا تھا کہیں حضرت، میں نے گاڑی سائڈ پہ کھڑی کی، منہ شو لپیٹ کے میں بھی اس میں شامل ہو گیا. دکھ کی بات یہ تھی ظاہر اب ریلی چل رہی تھی، ٹریفک بلاک تھی، تو جگہ جگہ نا میں نے لوگوں کو یہی کہتے سنا، وہ کی ہوا ہے مولوی پھر باہر آ گئے نے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا. نبی علیہ السلام کی توہین ہو گئی ہے، اللہ کے محبوب کے لیے کیا جملے بولے گئے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں. ایسا دنیا داری میں مست، ایسا دنیا داری میں مگن، پتہ ہی نہیں کیا ہو کے گزر گیا. امت کے یہ حالات، لوگ آپس میں پوچھ رہے ہیں وہ کی ہوا ہے مولوی پھر باہر آ گئے نے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوا کیا. قوم میں سوکھے کام لب گئے نا. قوم نے یہ جو پکڑا ہوا ہے، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناندیاں گزر گئی. امت مدینے دے ٹبیاں دی تصویر ہی بناندی رہ گئی. وہاں کتے کے بچے کیا کیا کر گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں. اور اوقات دیکھو حضرت جی، گائے کا پیشاب پینے والے وہ لوگ ہیں حضرت جی. بے ادبی والی بات تو رکھو پیچھے، میں تو کہتا ہوں گائے کا پیشاب پینے والوں، تمہارا تو منہ اس لائق ہی نہیں کہ تمہارے منہ سے وہ نام لیا جائے. بے ادبی والی بات تو ایک دفعہ رکھو نا سائڈ پہ، کیونکہ ہمیں ہمارے بڑوں نے یہی کہا تھا، 1000 بار بشویم دخنزہ مشک و غلاب. وہ کہتے ہیں نا مشک تے غلابڑا بھی منہ تو کیا، پھر بھی تیرا منہ اس لائق نہیں کہ وہ نام لیا جا سکے تیرے منہ سے. یہ پیشاب پینے والا منہ، وہ منہ جس منہ میں گائے کا پیشاب جائے، یہ منہ اب ہمارے نبی کو باتیں کریں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا، کوئی سعد رضوی کی کال نہ آتی، کوئی رضا ثاقب صاحب کا بیان نہ آتا، کوئی پیر اجمل صاحب کا بیان نہ ہوتا. امت اتنی بیدار ہوتی، امت کو اپنے نبی سے اتنا پیار ہوتا، بغیر بلائے ساری کی امت، ساری امت بارڈر پہ کھڑی ہوتی. اوئے تاڑی جرت کے میں ہوئی ساڑی نبی دے خلاف بولن. ہاں جی ہاں جی، او تسی پیشاب پینا لے، او گندو تمہارا تو منہ اس لائق نہیں کہ اس منہ سے اتنا سونا نام دیا جا سکے. تم ہمارے نبی کی بے ادبی کرو گے. لیکن ان کو پتہ ہے ہم نے ان کو میاں موبائل دے دیا ہوا ہے، یہ گانے ہمارے سنتے ہیں، یہ ڈرامے ہمارے دیکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے اب حضور کی امت کے نوجوان ابو بکر کی نقل نہیں کرتے، اب وہ حضرت عمر کے پیچھے نہیں چلتے. امت کو ذوالفقار بھول گئی، امت کو سعد بن ابی وقاص کا تیر کمان بھول گیا، امت کو حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت بھول گئی، اور امت کو امیر حمزہ کی شہادت بھول گئی. اب امت پف بناتی ہے. امت نے داڑھی رکھنی چھوڑ دی، امت نے اپنے اکابرین کے پیچھے چلنا چھوڑ دیا. امت تو نبی کی ہے، امت تو محمد کی ہے، لیکن نقل ہمارے ایکٹروں کی کرتی ہے. امت تو محمد کی ہے لیکن چلتی ہمارے ایکٹروں کے پیچھے ہے. امت تو محمد کی ہے لیکن لباس وہ ہمارے ایکٹروں والا پہنتی ہے. امت تو محمد کی ہے لیکن نقل وہ ہمارے ایکٹروں کی کرتے ہیں. امت تو محمد کی ہے لیکن ان کی شادیوں پہ رواج ہمارے ہیں. امت تو محمد کی ہے لیکن ان کے گھروں میں ماحول ہمارا ہے. امت کو محمد کی ہے لیکن محمد کی امت قرآن چھوڑ چکی ہے. اب وہ یوٹیوب پہ ہمیں دیکھتے ہیں، اب وہ فیس بک پہ ہمیں دیکھتے ہیں، اب وہ انسٹاگرام پہ ہمیں دیکھتے ہیں، اب وہ ٹویٹر پہ ہمارے پیچھے چلتے ہیں. تو پھر کرو جو ہونا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کوئی کال نہ آتی. غیرت ایمانی، حکمرانوں کی تو بات ہی کوئی نہیں، یہ تو کرسی کے پیچھے پاگل ہو چکے ہیں. ان کی غیرت ایمانی دفن ہو گئی. یہ اپنی اپنی غیرت ایمانی کو جا کے دفن کر آئے وہاں. ان سے کوئی امید نہیں. حالا ہونا چاہیے تھا، بائیکاٹ ہوتا، بڑا بائیکاٹ ہوتا ہے. ختم، کاٹا، ختم، بس اینڈ. کچھ بھی نہیں. ایک قرارداد پیش کی گئی، اس کو منظور کر دیا گیا. نہ امت کو کچھ ہوا نہ حکمرانوں کو کچھ ہوا. ہیں وہ پیشاب پینے والا منہ جو گائے کا پیشاب پیئے، وہ ہمارے نبی کو باتیں کریں گے اب. لیکن ان کو پتہ ہے رب ان میں صلاح الدین ایوبی کوئی بھی نہیں. اب ان کو پتہ ہے ان میں طارق بن زیاد کوئی بھی نہیں. سارے منڈے ہیں، داڑیاں اتری ہیں، سارے عورتوں کے پیچھے چلے پھرتے ہیں، یہ سارے عورتوں کے طلبگار ہیں.
یہ سارے عورتوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، یہ محمد کو خوش نہیں کرتے، یہ ابو بکر کی نقل نہیں کرتے۔ اب ان کے سر اس طرح کے ہیں جس طرح کے عورتیں چاہتی ہیں، اب ان کے چہرے اس طرح کے ہیں جس طرح کے چہرے عورتیں چاہتی ہیں، اب ان کے لباس اس طرح کے ہیں جس طرح کے لباس ان عورتیں چاہتی ہیں۔ ان کو اب نہیں پتا ہمارے محبوب کا لباس کیسا تھا، ہمارے محبوب کا سر مبارک کیسا تھا، ہمارے محبوب کا چہرہ مبارک کیسا تھا، ہمارے محبوب کا لباس کیا تھا۔ ان کو پتا ہے کاکا جی، اسی لیے تو وہ یہاں تک آ گئے، اسی لیے تو وہ یہاں تک آ گئے۔ لیکن امت کتھے وے؟ میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناندیاں گزر گئی۔ جس نے لکھا میں اس کی محبت پہ کوئی شک نہیں کر رہا، پتہ نہیں اس نے کتنی محبت سے لکھا ہوگا، لیکن بھائی اب کو آگے کی بھی بات کرو۔ امت آج بھی بیٹھی یہی سن رہی ہے، تھدیاں برس رہی ہیں، کوئی بات ہی نہیں۔ میں تیری بکریاں نو پاواں گی میں چارہ، حلیمہ میں نو نال رکھ لے۔ او تو حلیمہ دے نال ہی رہنا چاہنا ہے، دیکھ وہاں کیا ہو گیا۔ کو ہوش میں آؤ امت، تھوڑا سا کو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لو۔ تو آج بھی بیٹھا یہی کہہ رہا ہے تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ، اور چارہ چھڈ، وہ تلوار اٹھا، وہ تلوار اٹھا، وہ کردار مضبوط کر، اپنی زندگی کا کوئی مشن بنا، فیصلہ کر، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ ہاں جی کو تھوڑے ہوش کے ناخن لو یار۔ میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناندیاں گزر گئی۔ جس نے لکھا میں اس پہ کوئی نہیں، تھوڑا گیا ہو یار۔ تمہیں صرف مدینہ پا کے ٹبے یاد رہ گئے، تمہیں احد نہیں یاد رہی، تمہیں بدر بھول گئی، تمہیں حنین بھول گئی، تمہیں تبوک بھول گئی، بڑا سستا سودا کرنے لگے ہو تم۔ یا حضور نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ اس طرح کے حملے، اور امت بیٹھ کے لگی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا۔ تو تصویر ہی بناتا رہا مدینے دے ٹبیاں دی، وے ہو کی وہ گائے کا پیشاب پینے والے وہ ہمارے محبوب پہ بھونکیں گے، وہ بندر پوجنے والے، وہ سانپ پوجنے والے ہیں، وہ گائے کا پیشاب پینے والے، اب وہ ہمارے نبی کو باتیں کریں گے۔ لیکن ان کو پتہ ہے حضرت جی، اب ان کو پتہ ہے یہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، باقی سارا کچھ ہی ہمارا ہے۔ کلچر ہمارا، سٹائل ہمارا، ڈیزائن ہمارا، طریقہ ہمارا، شادیاں ہمارے طریقے پہ، سب کچھ ہمارا ہے۔ اب ان کو پتہ ہے، کیونکہ پتہ نہیں اس بات کی کتنی حقیقت تھی، لیکن ہم سنا کرتے تھے کہ انہوں نے کہا تھا جب 65 کی جنگ میں وہ ناکام ہوئے، شکست فاش ہوئی، ارادہ کر کے آئے تھے ناشتہ جل کے لاہور کرنا، نہیں کر سکے، تو سنا ہے انہوں نے کہا تھا طاقت میں تو اب ان کو نہیں ہرا سکے، اب جنگ ٹیکنالوجی کی ہوگی ادھر جی۔ اور پھر وہ جنگ لڑے ٹیکنالوجی کے ادھر، اور پھر کیا ہوا، پھر سارا کچھ ہی تباہ ہو گیا۔ ہماری بیٹیوں نے دوپٹے لینے چھوڑ دیے، ہماری بیٹیوں نے چادریں لینا چھوڑ دی، ہماری بیٹیوں نے سر ڈھانپنے چھوڑ دیے، فیشن کا راج آیا۔ اور دیکھو حضرت ہم تو کمزور ہیں نہیں جی، ہم تو بس یہاں بیٹھ کے جو کر سکتے تھے ہم نے کیا، لیکن دکھ ہے جو کر سکتے تھے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ سعودیہ، قطر، دبئی، ان کا مکمل بائی کاٹ کرتے ہوئے تسی میں بس وقت ہو گیا، آخری بات شہبہ علیہ، لیکن میاں صاحب نے 100 سال پہلے کہہ دیا۔ اور فرماتے ہیں قدر نبی دی جانن والے وچ سوں گے شہر مدینے، وہی تھے جو انگلی بھی نہیں اٹھنے دیتے تھے، بات تو دور کی بات، وہ انگلی نہیں اٹھانے دیتے تھے کسی کو۔ قدر نبی یہ سب ان کو پتہ ہے، یہ سارے اب لا الہ الا اللہ اندروں ہی ساٹے نے باہروں ہی ساٹے نے، پتہ ہے ان کو، بیٹا ان کو پتہ ہے ہمارے موبائلوں میں کیا ہے، ان کو پتہ ہے سارا کچھ، ان کو پتہ ہے ہم 14 اگست کس طرح مناتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہم 12 ربیع الاول کس طرح، کیا ان کے گانے نہیں لگتے 14 اگست میں؟ کیا ہم ان کے گانے لگا کے ڈانس نہیں کرتے؟ کیا 12 ربیع الاول پہ ان کے گانے لگا کے ڈانس نہیں ہوتا؟ کیا عید پہ ان کے گانے نہیں چلتے؟ ان کو پتہ ہے جی صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، باقی سارا کوئی نہیں ساٹا۔ یہ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ یہ حرم سے گرفتار ہوئے حضرت،
काफिर भी हरम की हुर्मत को मानते थे, इसलिए उन्होंने हज़रत ज़ैद को वहाँ शहीद नहीं किया, बाहर ले आए हुदूद हरम से बाहर। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला, अभी आपने ईमान नहीं कबूल किया था, फ़तह मक्का पे मुसलमान हुए आप, लिखा है कि उन्होंने वो तलवार ना हज़रत ज़ैद की गर्दन पे रखी और कहते हैं ज़ैद छोड़ना मैंने तुझे कोई नहीं, ये नहीं कि बात का जवाब सही देगा तो छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ना कोई नहीं, और तुझसे ज़ाती दुश्मनी भी कोई नहीं। दुश्मनी सिर्फ यही है कि जिनको हम अपना दुश्मन समझते हैं तो उनकी ग़ुलामी का दम भरता है, तुझसे कोई ज़ाती, सिर्फ इतना बता तू इस वक्त मेरी तलवार के नीचे है, थोड़ी सी हरकत आएगी तेरी गर्दन कट जाएगी, तेरे महबूब इस वक्त मदीना पाक में है, तो तू सोच सकता है कि तू मदीना पाक होता और तेरी तलवार के नीचे तेरे महबूब होते, मेरी तलवार के नीचे तेरे महबूब होते। हज़रत जी वक्त आखिर है, लेकिन गैरत ईमानी देखो, इश्क देखो। अबू सुफियान को आगे से कहते हो अबू सुफियान तूने बहुत बड़ी बात कर दी, तू कहता है मैं मदीना और मेरे महबूब यहाँ, तूने बहुत बड़ी बात कर दी अबू सुफियान, और ये तो नामुमकिन है जब तक हमारी रगों में खून का आखिरी करतला गर्दिश कर रहा है, ये नामुमकिन है। लेकिन सुन, तू ये बात कर रहा है, अरे मेरे महबूब मदीना में हों और आपके कदम मुबारक में कोई कांटा चुभ जाए, हम तो ये भी गवारा नहीं कर सकते। आए लिखा है कि अबू सुफियान बोले, फिर उन्होंने कहा है मैंने बड़े बड़े बादशाह देखे हैं लेकिन ऐसे चाहने वाले नहीं देखे, मैंने बड़े बड़े जनाब सिपा सलार देखे हैं, ऐसे चाहने वाले नहीं देखे जितनी मोहब्बत मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद से करते हैं सल्लल्लाहु। लेकिन पुत्र इकबाल 100 साल पहले रो के कहते हैं न वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो इश्क में रही, न वो हुस्न में रही शोखियाँ, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खुम है ज़ुल्फ़े याज़। क्योंकि उम्मत अजकल की करन रही है, मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बना देंगे, उम्र मदीने दे उम्मत मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बनाती पई है। यूरोप महबूब के खाके बना रहा है, उम्मत मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बनाने लगी है। वहाँ पेशाब पीने वाले हमारे महबूब पे भौंक रहे हैं, उम्मत जनाब अलीमा नूं पई कहंदी है तेरियां बकरियां नूं पावांगी मैं चारा, अलीमा मैनू नार रख ले। मैं तो यही कह के बात ख़त्म करूँगा, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। मैं हज़रत जी दोनों बातों के खिल नहीं भाई, वक्त वक्त की जरूरत है। हूँ हज़रत जी बंदा गर्मी में स्वैटर ते चादर दियां गल्लां करे तो सोहना नहीं लगता। हज़रत जी गर्मी च स्वैटर ते चादर दियां गल्लां करदा बंदा सोहना, मैं बातों के खिलाफ नहीं, जरूरत नहीं अब इन बातों की। तू मदीने दियां टिब्बियां दियां तस्वीरां बनाने डे बह के देखो क्या गया, यूरोप ने कार्टून बना दिए, कुरान पाक के वर्कों को खेड़ के उससे टॉयलेट कर लिया उन्होंने। होश में आओ यार, थोड़ा सा आगे आओ थोड़ा सा। मैं यही कह के बात खत्म करूंगा, यार अब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसअत सहरा दे। वमा अलैना इल्ला